نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولاد کو تاکید کریں سچ بولنے کی، اور یہ تاکید صرف زبان سے نہیں ہوگی، یہ تاکید عمل سے ہوگی۔ آپ اولاد کو کہتے ہیں سچ بولا کریں، بیٹے جھوٹ نہیں بولنا، اور اسی وقت دروازے پہ کوئی بندہ آ جائے جس نے آپ سے ادھارے پیسے لینے ہوں اور آپ کو پتہ چل جائے کہ فلاں بندہ، اور آپ کہیں پتر جا بوا کھول کے کہ ابے اور گھر کوئی نہیں، اور ساتھ یہ بھی کہیں پتر جھوٹ نہیں بولنا۔ پچھلے جمعہ پہ شیخ عبد القادر جیلانی کی والدہ کا واقعہ سنایا نا، پیسے دیے انہوں نے، جیب میں سلائی کر دیے اور کہا پتر جھوٹ نہیں بولنا، تیرا خرچہ رکھ دیا ہے۔ قافلہ لوٹنے آ گیا تو تلاشی لی، ان کو پیسے نہیں ملے، انہوں نے کہا کچھ ہے تیرے پاس؟ کہا جی پیسے ہیں۔ وہ پکڑ کے سردار کے پاس لے گئے۔ اللہ کی ذات اپنے بندے کی عزتوں میں اضافہ کرنا چاہ رہی تھی کہ اس کی زبان کی صداقت رہتی دنیا تک عمل ہو جائے۔ سردار نے پوچھا کیا ہے؟ کہا پیسے ہیں۔ کدھر ہیں؟ یہ سلائی ہوئے۔ انہوں نے ادھیڑا تو پیسے نکل آئے۔ اس نے کہا دنیا ہم سے پیسے بچاتی ہے، تم ہمیں پیسے دیتے ہو؟ کہا ہاں، میری ماں نے تاکید کی تھی تم نے جھوٹ نہیں بولنا۔ تو تاکید صرف زبان سے نہیں ہوگی، اس کے پیچھے آپ کا عمل بھی۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ یہ واقعہ سنیں عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ یہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہماری خوش نصیبی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے، ہمارے گھر تشریف لائے۔ یہ صحابہ کا بڑا شرف تھا، قسم سے ان کی موجیں تھیں کہ تکلیف میں ہوتے تھے، سکھ میں ہوتے تھے، جو بھی حالت ہوتی تھی گاہے گاہے رسول کریم ان کے گھر تشریف لایا کرتے تھے۔ ہم تو دعائیں کرتے رہتے ہیں نا، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ، ہم تو التجائیں کرتے رہتے ہیں۔ کیا صحابہ کو اللہ نے دور نصیب فرمایا تھا، کیا ان کی خوش بختی تھی، کیا ان کا شرف تھا۔ کسی کی بکری بیمار ہو جاتی تو قید لینے حضور آ جاتے تھے، کسی کا بچہ بیمار ہوتا تھا تو اس کی غم گساری کے لیے حضور آ جاتے تھے۔ تو یہ حضرت عبداللہ بن عامر یہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف فرماتے تو میری والدہ نے مجھے بلایا۔ تو بلایا اس نے کس طرح؟ مہمان آئے ہوں گھر میں اور بچہ ادھر ادھر مہمانوں کے ساتھ ہو نا، تو بسا اوقات گھر کی عورتیں بچے کو بلا لیتی ہیں کوئی لالچ دے کے کہ ادھر آؤ بھائی، کہ مہمانوں کو تنگ نہ کرے، جو کئی معاملات ہوتے ہیں۔ تو عبداللہ بن عامر کہتے ہیں کہ میری والدہ نے مجھے بلایا اور مجھے کہا ادھر آؤ میں تمہیں چیز دوں۔ یہی ہمارے گھروں میں بھی ہوتا ہے نا کہ بچے کو مہمانوں سے دور کرنے کے لیے ادھر آ تجھ کو فلاں چیز دوں۔ کہتی ہے میرے والدہ نے جب مجھے بلایا کہ ادھر آؤ میں تمہیں کوئی چیز دوں تاکہ تم کھا لو، میں تمہیں کچھ دینا چاہتی ہوں، تو جیسے کہتے ہیں میں ان کے پاس گیا نا تو میری والدہ نے مجھے کھجور دی۔ میری والدہ نے کیا دیا؟ کھجور دی۔ کہتے ہیں میری والدہ نے جب مجھے کھجور دی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اس کو کھجور نہ دیتی تو تیرے نامہ اعمال میں ایک جھوٹ لکھ دیا جاتا۔ چھوٹے جھوٹ بھی ہیں جو بچوں کے دلوں پہ نقش ہوتے ہیں۔ جب ایک بار آپ بچے کو بلائیں گے ادھر تمہیں کوئی چیز دوں، اور جب وہ نزدیک آ جائے گا اور آپ اس کو بکل میں لے کے کہیں گے نہیں پتر پرانے کو نہیں جائیدہ، یہ نہیں کریدہ، وہ نہیں کری، اگلی بار جب آپ اسے بلائیں گے اسے یقین ہوگا کہ میری ماں ہے یا باپ ہے یا خالہ ہے یا ماموں ہے یا بڑا بھائی ہے یا بڑی بہن ہے، یہ جھوٹ بول رہے ہیں، انہوں نے مجھے دینا کچھ نہیں ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ تیرے نامہ اعمال میں ایک جھوٹ لکھ دیا جاتا۔ تو پھر جس وقت اولاد بڑی ہو جائے، ان کی عمر 5-6 سال سے اوپر چلی جائے، تو پھر کیا ہے، سب سے پہلے یہ حضور نے فرمایا کہ اپنی اولاد کو جو تم دیتے ہو نا، ان میں سب سے اچھا تحفہ یہ ہے کہ اپنی اولاد کو اچھی سیرت سکھاؤ، اپنی اولاد کو اچھی سیرت سکھاؤ۔ ہمیں تو صحیح دکھ کھائے جاتا ہے، ہم جہاں بھی بیٹھتے ہیں ہم کہتے ہیں یار محنت کر لیں، یہ کچھ یوں کر لیں، کوئی جتکاں دا بن جاوے، میں پتہ نہیں کل اکھی نوٹ جاواں انہاں دا کی بن سی۔ اور اللہ کے بندے، جس رب نے تمہیں یہاں تک جو لے آیا ہے نا وہ تمہارے بچوں کو بھی لے آئے گا۔ سب سے پہلی چیز یہ سوچیں کہ ان کو آپ سکھا کے کیا جا رہے ہیں، سیرت کیا دی، ان کو آپ نے تاکید کس چیز کی۔ تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جب وہ 7 سال کی عمر کے ہو جائیں، یہ عبداللہ بن عمر بن العاص اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، حضور نے فرمایا جب 7 سال کی عمر کے ہو جائیں تو ان کو نماز کی تلقین کرو۔ تو اپنی اولاد کو کیا کرو؟ نماز کی تلقین کرو، ان کو انگلی پکڑ کے مسجد میں لے آؤ یا گھر میں مصلی بچھا کے ان کے اوپر تھوڑی تھوڑی محنت شروع کر دو۔ تمہارے بچے جب 10 سال کے ہو جائیں تو پھر کیا کرو، ان سے اپنے بستروں کو الگ کر دو، بستر کو الگ کر دو، ان کا کمرہ الگ کر دو، وہ الگ کمرے میں سوئیں، وہ آپ کا جو بستر، کیونکہ اس وقت بچے کے اندر جو بلوغت ہے نا اس کی نشانیاں ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اس کی آبزرویشن اور قسم کی ہو جاتی ہے، تو وہ اپنی والدہ کے کمرے میں نہ سوئے، وہ پھر اس کا بستر اور اس کا کمرہ اس کو الگ کر دیں۔ اسی طرح فرمایا کہ جو ان کی اچھی تربیت ہے، اچھی تربیت کے لیے پھر پہلی چیز کیا ہے، اس کی ماں کی درسگاہ۔ حضور نے فرمایا بچے فطرت اسلام پہ پیدا ہوتے ہیں، ماں اور باپ انہیں یہودی بنا دیتے ہیں، عیسائی بنا دیتے ہیں، نصرانی بنا دیتے ہیں۔ تو یہ تو مذہبوں کی بات تھی، مذہب کی بات تھی نا۔ آپ یہ سوچ لیں بچہ بالکل صاف
साफ शफाफ तख्ती होती है उसकी, हम उस बच्चे के ज़हन की तख्ती पे झूठ लिखते हैं, उसके ज़हन की तख्ती के ऊपर जुल्म लिखते हैं, उसके ज़हन की तख्ती के ऊपर जिना लिखते हैं, चोरी लिखते हैं, डाका लिखते हैं, कत्ल लिखते हैं, शरारतें लिखते हैं। फिर वही बच्चा जब बड़ा होता है, फिर वही बच्चा, ये आप अगर ये जो लोग जेलों में जाते हैं ना, एक इनकी इंटरव्यू करें, इनसे पूछें कि कैसे तुम जेलर बने, कैसे यहाँ तक पहुँचे, उसके पीछे मैं आपको गारंटी देता हूँ उसके पीछे ज़रूर कोई छोटी सी कहानी होगी, ज़रूर कोई छोटी सी कहानी होगी। और मैंने एक बार ये कहानी पढ़ी थी, गलबन 98 में, जब मैं 8वीं में पढ़ता था, उस वक़्त की बात है। मैंने एक बंदे की कहानी पढ़ी थी, उसने कहा जज के सामने जब उसको फांसी हुई ना, फांसी की सज़ा हुई, तो उसके जज ने पूछा कि तू कोई आखिरी बात कहना चाहता है। उसने कहा कि मैं अपनी माँ को मिलना चाहता हूँ। तो उसकी माँ को मिलवा दिया गया। तो उसने अपनी माँ से कहा कि ऐ मेरी माँ, मुझे कातिल, जेलर, डाकू, चोर, लफंगा बनाने में सबसे बड़ा किरदार तेरा है, और आज मैं सूली पे लटक रहा हूँ तो मेरी मैयत पे रोना नहीं है, अपने आप पे रोना कि तूने मुझे चोर बना दिया। अब जो माँ थी उसका सीना उबल पड़ा कि मेरा पुत्र मुझे यूं कह रहा है। बेटे को जब माँ ने कहा ना कैसे, तो माँ से बेटा कहता है कि जब मैंने पहली बार फलां जगह पे एक बंदे के घर से मुर्गी का अंडा चुराया था ना, तो तूने मुझे मना नहीं किया था, तूने मुझे मना नहीं किया था, बल्कि तूने मुझे बॉयल करके दिया था और खुद भी खाया था, मुझे भी खिलाया था। वो अंडे चोरी करने से बात चल निकली, मैं स्कूल में पेंसिल, शार्पनर, रबड़ बस्तों से चुराने लगा, फिर बड़ा होकर साइकिलें चुराने लगा, फिर मोटरसाइकिल, और आज मैं जेलर और डाकू बन गया हूं। तो माँ की गोद पहली दरसगाह है। जो कुछ वहां से बच्चा निकलेगा वो उसकी बुनियाद है, और जिसकी बुनियाद ठीक होती है वो दीवारें सीधी जाती। जिन दीवारों की बुनियाद टेढ़ी हो जाए फिर वो खराब हो जाती हैं। तो मैं आखिर में यही गुजारिश करूंगा कि आप जितना वक्त अपने कारोबार को देते हैं, आप लोग जितना वक्त अपनी दुकानों को देते हैं, आप लोग जितना वक्त अपने सोशल मीडिया और मोबाइलों को देते हैं, आप लोग जितना वक्त अपनी फजूलियात को देते हैं, मेरे भाइयों इतना ही वक्त अपनी औलाद को भी दो। आपसे बढ़ के आपकी औलाद के लिए कोई मुखलिस नहीं है, ठीक है ना। आपका दिल हो कि मस्जिद का मौलवी पढ़ा देगा, स्कूल का टीचर पढ़ा देगा, यूनिवर्सिटी का चांसलर पढ़ा देगा, वो सारी चीज़ें ठीक हैं। असल तरबियत वो है जो आपकी गोद से अपनी औलाद को नसीब हुई है। अपनी औलादों पे मेहनत करो कि वो औलादें तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारे लिए सदका जारिया बने।